بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے اور اس شب پروردگار کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اس شب کس شخص کے لیے نیکی اور بختی لکھی جاتی ہے، اور کون گناہ گاروں کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے، اور کون پیدا ہونا ہوتا ہے اور کس نے مرنا ہوتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل سٹرونگ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ شب بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس رات کو رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کا معنی یہ ہے کہ شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارا اور قطع تعلقی کو۔ اس رات کو شب برات اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس شب مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے چھٹکارا اور قطع تعلقی کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو جانتی ہے کہ شب برات کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ آنے والے سال میں جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس شب میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتار دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک فہرست عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہوئے ہیں مقررہ وقت پر ان کی روحوں کو قبض کرنا، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں اپنے محلات تیار کرانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی بینک بیلنس بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی درخت لگانے اور کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کا نام اردو میں لکھا جا چکا ہے۔ معزز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شب بیداری کی، اور لوگوں کو بھی اس شب میں شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو رات شب بیداری کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ معزز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہائے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دوں، ہائے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس شب اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت کے اور مشرک آدمی کے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سٹرونگ وائس کو سبسکرائب